بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو عرصہ دراز سے اس بات پر بضد تھے کہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے وہ نام نہاد جمہوریت ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، اور اس ملک میں جو جمہوریت ہے وہ ایک جعلی طریقے سے اس قوم پر مسلط کی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت تو آج سابق وزیر اعظم خاقان عباسی نے بھی فراہم کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت ایک نوکر سے زیادہ نہیں۔ تو ہم تو بڑا عرصہ سے یہی بات کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں اس جعلی جمہوریت سے نجات دلائی جائے۔ اس جعلی جمہوریت کے نتیجے میں یہ ملک تباہ ہو گیا، یہ برباد ہوا ملک، اخلاقی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، ہر اعتبار سے تباہی کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن کوئی بات ہماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان سیاسی جماعتوں کو جو 2 نمبر طریقے سے ہمارے اوپر مسلط کی جاتی تھیں، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہی آپ کی جماعتیں ہیں، اور ہم ان کو قبول بھی کرتے تھے، اور جو ملک کی محب وطن جماعتیں تھیں ان کو غدار کے درجات دیے جاتے تھے۔ لیکن آج اس ملک میں یہ چیز واضح طور پر کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جن جماعتوں کو ان اسٹیبلشمنٹ نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اصل میں وہی حقیقی سیاسی جماعتیں تھیں، اور جن جماعتوں کو اس اقتدار سے نوازا گیا وہ جعلی جمہوریت کی نمائندہ جماعتیں تھیں۔ اس سے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان صاحب تک یہ سب لوگ اسی کے مراتی یافتہ ہیں، اور انہوں نے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ جس بات کا اظہار خاقان عباسی نے کیا کہ ہماری نوکر سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، اس حیثیت کے ساتھ اس ملک کی وزیر اعظم کی کے عہدے کو سنبھالا۔ اس کے بعد کون سی ایسی بات آ گئی کہ ان میں اچانک ایک ایسی غیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں یار ہم تو واقعی وزیر اعظم ہیں، لیکن یہ حقیقت میں تو یہ وزیر اعظم ہوتے ہی نہیں، یہ تو ملازم ہوتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت کو ان کو پہچاننا چاہیے، تو اور یہ ذمہ داری لیتے وقت اس بات کا خود سوچنا، فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ذمہ داری لینے جا رہے ہیں یہ ہمارے اس منصب کے منافی ہے، تو لہٰذا ہم اس طرح کی وزیر اعظم شپ کو بالکل پسند نہیں کرتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم ایسا وزیر اعظم اس ملک کے لیے بننا چاہتے ہیں جو اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم ہو، اس ملک کی خدمت کر سکتا ہو، اس ملک کی معاملات کو عوام کے مفادات کے تحت حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس طرح کی اہلیت کے لوگ ہمیں چاہیے، مگر بدقسمتی سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے کہ جن کے نتیجے میں آج ملک کی حالت آپ کے سامنے ہے، ہر چیز تباہ حال ہے، کوئی چیز اصل حالت میں نہیں ہے، آپ کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، آپ کی اخلاقی اقدار تباہ ہو چکی ہیں، مگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بار الیکشن میں ہم نے پھر اگر اسی ماضی کی تلخیوں کو دہرایا اور اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک نکلے گا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وقت آپ اس غلطی کا ازالہ کریں اور اس ملک میں صحیح حقیقی سیاسی جماعتوں کا انتخاب کریں۔ یہ جو 2 نمبر طریقے سے آپ کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں۔ اس کا نتیجے میں مہنگائی نے جس طرح لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے، تو پھر اسی وقت کا پھر دوبارہ انتظار کریں۔ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ نے اگر اپنے آلات کو، اپنے آپ کو سکون میں لانا ہے تو پھر حقیقی ان جماعتوں کو سپورٹ کیجئے۔ اس میں میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی واحد جماعت ہے جو ہر وقت میں، ہر مصیبت میں، ہر زلزلے کی کیفیت میں، ہر سیلاب کی صورت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور آپ کی مشکلات کا ازالہ کیا، اور اسی جماعت کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس جماعت میں کرپشن کیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ جماعت اس سیاسی عمل کا حصہ ہے، مگر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، مگر اس کے جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہوں، صوبائی اسمبلی ہوں، سینٹ کے ممبران ہوں،
انہوں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، آج تک ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں بنا، آج تک ان پر اوپر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی، تو کیوں نہ اس جماعت کو ہم آگے لائیں جس کا ماضی ان کی گواہی ہے۔ تو اس بار ترازو کو ووٹ دیں، اور ترازو ہی اس ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں خوشحالی آئے گی، لوگ خوشحال ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کا کھویا ہوا وقار بھی بحال ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔